اکثر سوچا جاتا ہے کہ تعلیم کا مطلب کیا ہے، صرف معلومات ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا یا اس سے کچھ بڑھ کر؟ تو آج ہم یہی دیکھنے والے ہیں کہ کیسے ایک آپ کہہ لیں سادہ سا ڈیجیٹل ٹول یعنی بلاگ کلاس روم کے پورے تصور کو ہی بدل سکتا ہے۔ اور یہ سوال نا اصل میں تعلیم کی روح سے جڑا ہوا ہے۔ کیا سیکھنے کا عمل بس ایک ون وے ٹریفک ہونا چاہیے کہ استاد بولے اور طالب علم سن کر خاموش ہو جائے، یا پھر ہم اسے ایک ایسی گفتگو میں بدل سکتے ہیں جہاں ہر آواز کی اہمیت ہو، ہر خیال کو جگہ ملے؟ تو اس سوال کا جواب حیرانگی کی بات ہے ایک ایسے ٹول میں ہے جو ہم سب کے سامنے موجود ہے، بلاگ۔ یہ صرف کوئی آن لائن صفحہ نہیں ہے، اسے ایک ڈیجیٹل چوپال سمجھیں، ایک ایسی جگہ جہاں الگ الگ خیالات آپس میں ملتے ہیں، نئے سوال پیدا ہوتے ہیں اور علم جو ہے نا وہ مل کر بنتا ہے۔ چلیں اب آتے ہیں اصل بات پر، بلاگ ہوتا کیا ہے؟ اور آخر ایک عام ویب سائٹ سے اس میں ایسا کیا الگ ہے کہ اسے تعلیم میں انقلاب لانے والا ٹول کہا جا رہا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ اس کا نام ہی اصل میں اس کی پوری کہانی بتاتا ہے۔ ویب لاگ سے بنا ہے بلاگ، مطلب ویب پر رکھا جانے والا ریکارڈ یا ایک قسم کی ڈائری۔ اس کو ایسے سمجھیں جیسے ایک کتاب ہے جس کا نیا چیپٹر ہمیشہ پہلے صفحے پر آتا ہے، اور بالکل یہی چیز اس کو ہمیشہ فریش اور متعلقہ رکھتی ہے۔ اور یہاں آ کر فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ایک ویب سائٹ آپ کہہ لیں ایک چمکتے ہوئے بروشر جیسی ہے، فکسڈ، جو بتاتی ہے کہ ہم یہ ہیں بس، جبکہ ایک بلاگ ایک کھلی محفل کی طرح ہے جو پوچھتا ہے اس بارے میں دوسروں کا کیا خیال ہے۔ تو ایک چیز سٹیٹک ہے، دوسری زندہ ہے، ڈائنامک ہے۔ اگر بلاگ کے سٹرکچر کو دیکھیں نا تو اس کا ہر حصہ بات چیت کے لیے ہی بنایا گیا ہے، لیکن اس کا جو دل ہے نا وہ ہے کامنٹ سیکشن۔ بالکل، یہ وہ جگہ ہے جہاں ون وے لیکچر ختم ہو جاتا ہے اور ایک آپس کی زندہ دل گفتگو شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک بلاگ کو صرف ایک آن لائن ڈائری سے ایک طاقتور تعلیمی ٹول کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے 4 بنیادی اصول ہیں، یہی اس کی کامیابی کی چابی ہیں۔ تو دیکھیں، کامیابی کا راز صرف اچھا لکھنا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا ماحول بنانا ہے جہاں معلومات آسانی سے مل جائے، سمجھ میں آئے اور پھر اس پر کھل کر بات ہو سکے۔ جب یہ چاروں چیزیں مل جاتی ہیں نا، تب ایک بلاگ صرف ایک صفحہ نہیں رہتا، بلکہ ایک آباد کمیونٹی بن جاتا ہے۔ چلیں اب جب ہم نے اصول سمجھ لیے ہیں تو اب آتے ہیں پریکٹیکل سٹیپس کی طرف۔ شاید کچھ لوگوں کو لگ رہا ہو کہ یہ مشکل کام ہوگا، لیکن یقین کریں آج کے دور میں اپنا تعلیمی بلاگ شروع کرنا پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ ان 4 اقدامات کو دیکھیں، یہ کوئی ٹیکنیکل مینول نہیں ہے، بالکل سیدھا سادھا سا راستہ ہے۔ پلیٹ فارم منتخب کرنے سے لے کر اپنی پہلی پوسٹ لکھنے تک آپ بنا کوڈنگ کی ایک لائن لکھے چند ہی منٹوں میں آن لائن ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہاں، ہر طاقتور ٹول کی طرح بلاگنگ کے سفر میں بھی کچھ چیلنجز آ سکتے ہیں، پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیں ان پر بات کرتے ہیں تاکہ ہم ایک محفوظ اور مثبت ماحول بنا سکیں۔ یہ چیلنجز بالکل حقیقی ہیں۔ ہو سکتا ہے انٹرنیٹ سست ہو یا کوئی عجیب سا کامنٹ آ جائے، مگر اہم بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہے، بس تھوڑی سی تیاری چاہیے اور ان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اور ان چیلنجز کا جواب کیا ہے؟ سادہ، واضح اصول اور ایکٹیو نگرانی۔ کامنٹس کو ماڈریٹ کرنا، ذاتی معلومات کو محفوظ رکھنا، یہ صرف سیفٹی رولز نہیں ہیں، یہ اصل میں ایک ایسے ڈیجیٹل ماحول کی بنیاد ہیں جہاں ہر کوئی عزت اور اعتماد کے ساتھ سیکھ سکے۔ تو آخر میں بات اس نتیجے پر آتی ہے کہ بلاگنگ کا اصل مقصد ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں، بلکہ کمیونٹی بنانا ہے۔ ایک ایسی جگہ بنانا جہاں علم کسی ایک کی ملکیت نہ ہو، بلکہ سب مل کر اسے تشکیل دیں۔ اور یہ بات اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ بلاگ صرف سکھاتا نہیں ہے، بلکہ طلباء کو ایک ایسی دنیا کے لیے تیار کرتا ہے جہاں کامیابی کا دار و مدار انفرادی علم پر نہیں، بلکہ مل جل کر کام کرنے اور علم بانٹنے پر ہوتا ہے۔ یہ انہیں مستقبل کے لیے تیار کرتا ہے۔ تو اب آخری سوال یہ ہے، وہ کون سا علم، ہنر یا جذبہ ہے جو دوسروں کے ساتھ بانٹا جا سکتا ہے؟ اس سفر کا پہلا قدم اٹھانا ضروری ہے، کیونکہ ایک پوری کمیونٹی منتظر ہے۔